الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانہ غیوث صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اور بحکم سراج السالکین محبوب العارفین محبوب العلماء والصلحاء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری، رضوی، نقشبندی، گھمکولوی دامت برکات و مالیہ، یہاں پر ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ کے محبوب دانہ غیوث صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. جو میرے کلام کو سنے، یاد کرے، اس پر عمل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی دشمنی ظاہر ہے. عزیزان محترم، ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا کہ میں 5 باتیں کہتا ہوں. کون شخص ہے جو ان 5 باتوں کو یاد کرے، ان پر عمل کرے اور یہ باتیں دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان 5 باتوں کو یاد بھی رکھوں گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا اور دوسروں تک ان کو پہنچاؤں گا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے انگلیوں پر گن کر یہ کلمات ارشاد فرمائے. ان میں سے ایک کلمہ جوامع الکلم کے اندر شامل ہے. ہر جملہ اور ہر کلمہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارا سارا معاملہ درست ہو جائے. عزیزان محترم، جوامع الکلم کی تعریف یہ ہے یہ اللہ کے محبوب دانہ غیوث صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جملے میں بہت بڑی بات کو بیان فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو ایک بہت بڑی بات تھی جس کو اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں بیان فرمایا۔ پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم حرام کاموں سے بچو تو تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب دیکھیے عبادت گزار بننے کا نسخہ کہ حرام کاموں سے اگر بچ گئے، فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر حرام کاموں سے بچ گئے تو عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے مزید دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کے ذریعے ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے۔ بس اوقات ہم لوگ نفلی عبادتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، مثلا نوافل پڑھنا، تسبیح کرنا، مناجات کرنا، تلاوت کرنا، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں جو فرض ہو، چاہے نفلی نمازیں ہوں یا نفلی روزے ہوں یا نفلی صدقات ہوں، ان کو تو ہم نے بڑی اہمیت دی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ یاد رکھیے، نفلی عبادات انسان کو نجات نہیں دلا سکتی جب تک انسان گناہوں کو نہ چھوڑے۔ عزیزان محترم، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے دوست رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت زیادہ کرتے ہیں، ذکر و تسبیح زیادہ کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نفلی عبادات کا تو اہتمام کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ان کے اندر مبتلا بھی ہو رہا ہوں۔ تو دونوں کا اگر موازنہ کریں تو یہ نظر آئے گا کہ نفلی عبادات سے جو فائدہ ہو رہا تھا وہ گناہوں کے ذریعے نکل رہا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے نفلی عبادات کا ایئر کنڈیشن لگا دیا، اب کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ تو جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفلی عبادات کے ذریعے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے کمرہ ٹھنڈا ہوتا، لیکن جب ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں چاروں طرف کھول دی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان عبادات سے جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے میں رمضان المبارک کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، تراویح پڑھنے کا کس قدر اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ 5 وقتہ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں تراویح کی لمبی 20 رکعتوں میں کھڑے ہونے میں کوئی تعامل نہیں کرتے۔ رات کو سحری کے وقت تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لہذا نفلی عبادات تو ہو رہی ہیں، لیکن اس شخص کو یہ فکر نہیں ہے کہ جب شام کو افطار کے لیے یا سحری میں دسترخوان پر جب بیٹھیں گے تو وہ کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اب سارا دن روزہ رکھا، رات کو تراویح ادا کی، تہجد پڑھی، لیکن منہ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی فکر نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ اصل فکر اس کی کرو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو۔ اگر یہ کر لیا تو پھر چاہے نفلی عبادات تم نے زیادہ کی یا نہ کی، تم تمام لوگوں میں زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے کہ جو
فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو فرائض کی ادائیگی تو کرتا ہے لیکن نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، نفلی عبادات، نفلی روزے، ذکر و اذکار اس کی وہ کثرت نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے، اگر پوچھا جائے کہ دونوں میں سے افضل کون ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ دونوں میں سے افضل وہ ہے کہ جس نے صرف فرائض ادا کیے لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بچنے کا اس نے اہتمام بھی کیا. جبکہ دوسرا شخص جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جس نے نوافل کا اہتمام تو کیا، ذکر و اذکار کی کثرت بھی کی، نفلی روزے بھی رکھے، لیکن عزیزان محترم گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اس کا اسے حساب دینا پڑے گا. حدیث پاک میں آتا ہے دو عورتوں کا واقعہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی عورت ہے جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، ذکر و اذکار بھی کرتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف بھی دیتی ہے، اپنی پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے. جبکہ دوسری عورت صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام اس کے پاس نہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے کون سی عورت افضل ہے؟ وہ عبادت گزار عورت یا یہ پرہیزگار خاتون؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دوسری خاتون ہے پہلی خاتون کے مقابلے میں فضیلت رکھتی ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ پہلی خاتون جہنمی ہے اور دوسری خاتون جنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نفلی عبادات بے شک اعلیٰ درجے کی نعمت ہے، ضرور اس کو انجام دینا چاہیے، لیکن زیادہ فکر اس بات کی ہو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزے بھی رکھے، تلاوت بھی خوب کی، تراویح بھی با جماعت ادا کی، تہجد بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھے، اعتکاف بھی کیا، لیکن ادھر رمضان المبارک رخصت ہوا، ادھر دوبارہ وہی پرانی زندگی شروع ہو گئی. اب نہ آنکھ کی حفاظت، نہ زبان کی حفاظت، نہ کان کی حفاظت، نہ حلال و حرام کی فکر، جس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں جو پونجی نیکیوں کی جمع کی تھی وہ جا کر لٹا دی. لہذا فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچنے کا پکا عزم کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے گناہوں سے بچنے میں میری غیب سے امداد فرما. عزیزان محترم، یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی اہمیت تو ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی اہمیت نہیں. یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے مستثنا ہوگا. اس لیے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے نفرت بھی ہوتی ہے.
ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر بھی ہوتی ہے، الحمدللہ عز وجل۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ انسان جب بیماری کو بیماری سمجھے گا تو پھر وہ اس کا علاج بھی کرائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، شریعت کے 3 شعبے، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ تینوں ایسے ہیں جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ساری کوششیں اکارت جاتی ہیں۔ معاملات میں حلال و حرام کی فکر، معاشرت میں حلال و حرام کی فکر، اور اخلاقیات میں حلال و حرام کی فکر مٹتی جا رہی ہے۔ ان کو ہم نے دین سے خارج کر دیا ہے۔ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت کی طرف دھیان نہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے استاد محترم علامہ سید افسر علی شاہ صاحب علیہ رحمت الرحمن علیہ رسول تھے۔ میں ان کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، چند موٹے موٹے گناہوں کے بارے میں تو ذہن میں یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، بس ان سے بچ جاؤ۔ الحمدللہ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ کا شکر ہے کہ شراب نہیں پیتے، اللہ کے فضل و کرم سے خنزیر نہیں کھاتے، اللہ کے فضل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لیکن عزیزان محترم، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ مثلا غیبت کا گناہ، ان سے ہم نہیں بچتے۔ دن رات ہماری مجلسیں، محفلیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ بدگمانی کا گناہ، قرآن پاک میں آتا ہے ان بعد الظن اثم، لیکن ہم لوگ دوسرے آدمی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لیے بیٹھے ہیں، اس کو پکا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ صاحب فلاں شخص نے میرے خلاف عمل کیا ہوگا، اب اس کو ہم نے اپنے دماغ میں پکا لیا۔ یہ ہمارا عمل ان بعد الظن اسم میں شامل ہے، لیکن یہ احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے افواہ پھیلانا، ایک بے تحقیق بات ہم نے سنی اور اس کی تحقیق کیے بغیر کہ وہ بات درست ہے یا غلط، اس کو آگے چلتا کر دیا، کسی اور کے سامنے بیان فرما دیا، افواہ پھیلا دی۔ اس عمل کو کوئی بھی شخص گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ یہ بات بھی جھوٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو کچھ الٹا سیدھا صحیح غلط سنا اور بلا تحقیق اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، یہ گناہ ہے، مگر آج ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ آج کل کے لوگوں کا کیا حال ہے عزیزان محترم؟ ملازمت کے اوقات جو ہمارے مقرر ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلال کھا رہے، اللہ کا شکر ہے ہم سود نہیں کھا رہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم جوا نہیں کھیل رہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم شراب بیچ کر پیسے نہیں کما رہے، اللہ کا شکر ہے کہ خنزیر نہیں کھا رہے۔ لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ تم اگر ملازم ہو تو کیا ملازمت کا جو وقت مقرر تھا وہ پورا وقت ملازمت کے کام میں لگایا یا نہیں، یا ڈنڈی مار گئے؟ اگر پورا وقت نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت تم نے بیچا تھا اور جس کے بدلے میں تمہیں تنخواہ مل رہی تھی، اس میں سے جتنا وقت تم نے ملازمت کے کام میں نہیں لگایا، اس کے بدلے میں جو تنخواہ تمہیں ملی وہ تنخواہ حرام ہو گئی، اور جب تنخواہ حرام ہو گئی تو اب ان پیسوں سے جو کھانا خریدا وہ کھانا بھی حرام ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ بھی حرام خوری میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تاجر ہے، اب تجارت میں اس نے کسی قسم کا دانستہ یا نادانستہ دھوکہ کیا ہے، مثلا ایک چیز پاکستانی ہے اس کو جاپانی بنا کر بیچ دیا، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے نتیجے میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ بھی حرام ہوئے، اور ان پیسوں سے جو کھانا خریدا وہ بھی حرام۔ عزیزان محترم، میں صاحب کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
ایک صاحب تہجد گزار بھی تھے، بہت زیادہ ذکر و اذکار اور تسبیحات کے پابند تھے، ان کی دکان بھی تھی، لیکن سٹا بھی کھیلتے تھے۔ وظیفے اس مقصد کے لیے پڑھے تاکہ سٹے کا نمبر معلوم ہو جائے، تو یہ بالکل واضح گناہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف کرا رہا ہوں جن کے بارے میں ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ مثلا کوئی جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا لے، آج عام ہو چکا ہے، چھٹی لینی ہے ویسے نہیں ملے گی۔ اب کسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا، اس کی بنیاد پر چھٹی حاصل کی، اس کے نتیجے میں خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنوایا اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے جھوٹ بھی بولا، رشوت بھی لی، اس لیے کہ اس نے یہ کام ایسے ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کیا، جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کیا، اور یہ سب اس گناہ کا سبب بنے۔ تو عزیزان محترم، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ عبادت نام ہے بندگی کا۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، عبادت گزاری یہ نہیں کہ آدمی رات کو خوب نفلیں پڑھے، تہجد پڑھ رہا ہے، بلکہ عبادت گزاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اصل عبادت گزاری یہی ہے۔ عبادت کے معنی ہے بندگی، اور بندگی کا پہلا جز اللہ عز و جل کے حکم کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تو بندگی کیا ہوئی؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا، میں وہی کروں گا جو میری مرضی میں آئے گا، یہ کیا بندگی ہوئی؟ اطاعت بندگی کا جزو اعظم ہے۔ اس لیے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اور نافرمانی میں نہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم عالیہ نے فیضان سنت میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میں وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف کراتا ہوں کہ آج کل جس کام میں ہم سب سے زیادہ مبتلا ہیں، ایک تو زبان کے گناہ ہیں، ایک آنکھ کے گناہ ہیں۔ ان دونوں گناہوں میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں۔ جو لوگ بظاہر عابد و زاہد ہیں، متقی و پرہیزگار نظر آتے ہیں، وہ بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ وہ بھی زبان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ لہٰذا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، مفہوم اور خلاصہ یہ کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ ایسا ادا کرتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ مثلا اس نے کسی وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، یا اور کوئی ذکر کیا، ایسے اخلاص اور جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور اسی پر بیڑا پار کر دیا۔ عزیزان محترم، اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کلمہ قبول ہو گیا، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس ایک کلمے کی بدولت وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے
جو 70 سال کی مسافت ہوتی ہے، مثلا جھوٹ، غیبت، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 70 سال کی مسافت میں جہنم کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری زبان صبح سے لے کر شام تک کینچی کی طرح چل رہی ہے، معلوم نہیں جہنم کی کتنی گہرائی میں ہمیں ڈال دے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان حالانکہ اس کی جسامت چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ زبان ہے۔ لیکن کیا ہمیں فکر ہے کہ زبان کو روکیں، اس کو قابو میں کریں، اس کو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں؟ عزیزان محترم، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو یوں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر خصوصی کرم نوازی ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کی بات میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ جب انسان کوئی بات کرے تو پہلے سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ مجھے تباہی اور بربادی کی طرف تو نہیں لے جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی میرے لیے مشکل ہو جائے۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو گناہوں سے بچانا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح کسی کی غیبت کرنا ناجائز، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز۔ اسی لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے تو تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ میں یہاں پر ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس مدنی پھول کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں۔ لیکن نفلیں پڑھنا سب کو نظر آتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بڑا عابد و زاہد ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے گناہوں سے بچنے کی فکر کرنا ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، اس نے اس تقاضے کو دبا دیا، اس تقاضے پر عمل نہیں کیا۔ یہ اتنا بڑا جہاد ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بڑا جہاد کر لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اس میں کوئی شہرت بھی نہیں ہوئی، نہ اس میں ریاکاری کا احتمال ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ، بلکہ اپنے آپ کو اس نے بچانے کی فکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ مولانا روم علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرو کہ یہ آنکھ ناجائز جگہ پر نہ دیکھے۔ کانوں کو بند کرو۔ کانوں کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی فکر کرو کہ کان گناہ کی کوئی بات نہ سنے، جیسے گانا سننا، غیبت، جھوٹ نہ سنے۔ فرمایا ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکلے۔ فرمایا یہ 3 کام کر لو۔ جب یہ 3 کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا روم علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ جب تم اس کی حفاظت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے تمہارا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جو دوسرا فقرہ اس حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ،
اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ اگر تم راضی ہو جاؤ گے تو تم دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ غنا کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے مالدار، حالانکہ غنا کے معنی دولت مند کے نہیں، بلکہ حقیقت میں غنا کے معنی ہے وہ شخص جو کسی کا دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ کیونکہ جس کے پاس دولت ہے، امیر آدمی ہے، ایسا آدمی کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے اس کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس وجہ سے اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ ورنہ اصل میں غنا کے معنی مالداری نہیں، بلکہ اصل معنی ہے حاجت سے بے نیاز، آدمی کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، اصل میں غنا روپے پیسے اور سامان کی کثرت کا نام نہیں، بلکہ اصل میں غنا نفس کا غنا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر قناعت ہو جائے، اس صورت میں وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، بس جو مجھے مل گیا وہ میرے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب قناعت کی دولت اگر کسی کو حاصل ہو گئی کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، میری اوقات سے بڑھ کر مجھے دیا ہے، میں اس کرم کے کہاں تک قابل، یہ تو سب رب کی بندہ پروری ہے، میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت پر قناعت کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے غنا کے لیے دو چیزوں کی ضرورت بیان فرمائی، فرمایا ایک تو اپنی قسمت پر راضی ہو جاؤ، تم سارے دنیا میں تم غنی ہو جاؤ گے۔ اس میں ایک تلقین فرمائی قناعت کی، اور دوسرا ہے رضا بالقضاء، یعنی تقدیر پر راضی ہونا۔ عزیزان محترم، اگر مناسب بھاگ دوڑ، مناسب تدبیر کے بعد حلال طریقے سے جو مل جائے، بندہ کہے یہ میرے لیے کافی ہے، تو یقیناً وہ قناعت کر رہا ہے، اور اگر اس نے یہ قناعت کر لی تو سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ عز و جل، جو رزق آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما۔ اس قناعت کے بغیر انسان کو راحت اور سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، قناعت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ دل میں خواہشات تو بے شمار پیدا ہوتی، میں ایسا بن جاؤں، مجھے اتنی دولت چاہیے، میرا ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، میری ایسی گاڑی ہونی چاہیے، مجھے اتنا بڑا گریڈ ملنا چاہیے، اتنے نوکر چاکر، ایسی بہترین قسم کی مجھے پوشاک چاہیے۔ عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس روئے زمین پر کون ایسا شخص ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی نہیں، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سیٹ ہو، بڑے سے بڑا تاجر ہو، دنیا کے کسی حصے کا رہنے والا ہو، عزیزان محترم اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے پھر دو صورتیں ہیں، جب بندہ قناعت نہیں کرتا تو پھر دو صورتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ انسان ساری زندگی خواہش پوری نہ ہونے کا شکوہ کرے، کڑتا رہے کہ میری تو کوئی خواہش پوری ہوتی نہیں، میری تو کوئی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر مجھے عطا فرمایا۔ تو عزیزان محترم، قناعت ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ قناعت عطا فرما دے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر دو تین باتیں اور آپ کے خدمت میں قناعت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دولت اور پیسے حاصل کرنے کے لیے ناجائز اور حرام تدبیر نہ ہو، نمبر ایک، بلکہ جو بھی طریقہ
پیسہ کمانے کا اختیار کیا جائے وہ حلال اور جائز ہو، جو کچھ ملے اس پر قناعت کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جائز اور حلال طریقوں کو بھی اعتدال کے ساتھ اختیار کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بس ایک ہی کام اور ایک ہی نام، بس دنیا کمانے میں آدمی منہمک ہو جائے، دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگ جائے، سب کچھ مل جانے کے باوجود خواہش یہ ہو کہ مجھے اور مل جائے، تو دنیا کا اس قدر دل و دماغ پر سوار ہو جانا یہ بھی درست نہیں۔ عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ حلال اور جائز طریقے سے جو دنیا مل رہی ہے وہ تو کمانا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال مطلوب ہے کہ دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ کرے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اس مال و دولت کو ہمارا خادم بنایا ہے، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ ہمارا مخدوم بن جائے، ہم اس کے خادم بن جائیں، اور پھر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اس کو کس طرح حاصل کروں، کس طرح اس کو رکھوں، کہاں اس کو خرچ کروں، اور کس طرح مزید پیسہ پیدا کروں۔ ہم نے تو الٹا معاملہ کر دیا، جو پیسہ ہمارا خادم تھا ہم نے اس کو مخدوم بنا دیا۔ اب اس پیسے کے پیچھے اپنی جان بھی جا رہی ہے، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، دین بھی خراب ہو رہا ہے، لوگوں سے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور دن رات یہی فکر ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، اگر 2 وادیاں سونے سے بھری ہوئی مل جائیں تو وہ چاہے گا مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرے گی، اس کا پیٹ ہر وقت خالی رہتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے اس کے اندر اور آ جائے، اور آ جائے، اور یہ پیٹ اس وقت بھرے گا جب وہ قبر میں جائے گا، اور قبر کی مٹی اس میں داخل ہوگی تب وہ بھرے گا، اس سے پہلے قناعت حاصل نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیارا نسخہ عطا فرمایا، کاش اس کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ دیکھیے، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے معاملے کو دیکھو۔ اگر دنیا کے معاملے میں اگر ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، ہمارے پاس مکان ہے، سامنے والے کے پاس مکان نہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، سامنے والے کے پاس گاڑی نہیں، ہمارے پاس منصب ہے، اس کے پاس منصب نہیں، تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تاکہ ہمارے اندر عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اگر ہم نماز 5 وقتہ ادا کرتے ہیں تو ہم اس کی طرف دیکھیں جو تہجد بھی پڑھتا ہو، ہم اس کی طرف دیکھیں جو مدنی انعامات کا عامل بھی ہو، ہم اس کی طرف دیکھیں جو رائے خدا عز و جل کا مسافر ہو، ہم اس کی طرف دیکھیں جو زکوٰۃ کے ساتھ خیرات بھی تقسیم کرتا ہو، جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت بھی کرتا ہو، تو عزیزان محترم پھر ہمارے اندر عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا۔ حضرت ابن عون، یہ محدثین میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان رہتا تھا، میرے تعلقات میرے سے، وہ لوگ جو میرے سے پیسے میں منصب میں زیادہ تھے، میں بڑا پریشان رہتا تھا، میں ان کی حیثیت کو دیکھتا، اپنی حیثیت کو دیکھتا تو وہ مجھے اپنی حیثیت سے زیادہ نظر آتے، لہٰذا شکر کا جذبہ کم ہوتا۔ لیکن جب سے میں نے اپنے سے حیثیت میں کم لوگوں سے تعلق رکھا تو میں الحمدللہ عز و جل سکون میں آ گیا۔ جو شخص میرے سے مالی اعتبار سے کم تھے، میرا مکان ان کے مکان سے اچھا، میری سواری ان کی سواری سے اچھی، میری پوشاک ان کی پوشاک سے اچھی، تو الحمدللہ میرے اندر سکون اور شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان سب کے مقابلے میں اچھی حالت میں رکھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، قناعت سے بہتر کوئی دولت نہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے بندہ یہ کہے کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میری حیثیت سے بڑھ کر عطا کیا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں حرص کی حوث کی آگ لگ جاتی ہے پھر اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی ہے، اس دعا کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھے قناعت بھی عطا فرما، اور جو نعمتیں مجھے حاصل نہیں ان کے بدلے میں مجھے اپنی طرف سے جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما۔ یاد رکھ لیجئے، جو چیز ہم رب کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے فضل و کرم سے جو نعمت عطا فرمائے گا وہ ہمارے حق میں مناسب ہوگا۔ ایک اور دعا ہے، ایک عجیب و غریب دعا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میری پسندیدہ چیز جو تو نے مجھے عطا کی ہے اس چیز کو ان کاموں کا ذریعہ بنا دے جو تجھے پسند ہے، اور جو میری پسندیدہ چیز جو مجھے نہیں ملی یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے وہ چیز عطا فرما جو تیری پسند ہو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا نبی ہی مانگ سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، قناعت کے بغیر اس دنیا میں راحت جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اگر کسی نے قناعت کی اللہ تعالیٰ اسے راحت عطا فرما دے گا، لیکن اگر کسی نے قناعت نہیں کی تو پھر ہر وقت اس کی زبان پر شکو شکایت جاری رہے گا۔ میں یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات لوگ قناعت کا جو مطلب سمجھتے ہیں اور اس ساری گفتگو کا جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص تاجر ہے اس کو چاہیے کہ وہ تجارت آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ یاد رکھ لیجئے، قناعت کا یہ مقصد نہیں۔ میں نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مال کمانے کا طریقہ جائز ہو، نمبر 2 مال حلال ہو، نمبر 3 اعتدال کے ساتھ ہو، یعنی طریقہ جائز، مال حلال اور اعتدال۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مطلب مفہوم اور خلاصہ یہ کہ دنیا کمانے کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، مال کے خادم نہ بنو۔ اب اگر ایک شخص جائز طریقے سے اور اعتدال کے ساتھ اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، بلکہ یہ عمل قناعت کے منافی نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو ناجائز اور حرام طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ ناجائز کا ارتکاب نہیں کر رہا لیکن اعتدال سے بڑھا ہوا ہے، دن رات مال بڑھانے کی فکر ہے، یا اس کاروبار کے نتیجے میں دوسروں کے حقوق پامال کر رہا ہے، یہ بھی اعتدال سے بڑھنے میں داخل ہے۔ تیسرا یہ کہ آدمی کاروبار میں اس قدر مشغول ہو گیا کہ اب اس کو کسی دینی محفل میں جانے کی فرصت نہیں، دین کی بات سمجھنے کی فرصت نہیں، کسی اللہ والے کے پاس جانے کا ٹائم نہیں، یہ بھی اعتدال سے خارج ہے اور قناعت کے خلاف ہے۔ عزیزان محترم، اعتدال کے ساتھ جائز طریقے سے دنیا کمائی جائے اور جو ملے اس پر راضی ہو، اسی کا نام قناعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اس کا جو دوسرا جملہ ہے، پہلا جملہ تو یہ تھا کہ قناعت، اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم سارے انسانوں میں غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی قناعت کے متعلق آپ نے سنا کہ جو کچھ ملا انسان اس پر راضی رہے، اور جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے یعنی رضا بالقضاء، اس سے مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ زندگی میں انسان کے ساتھ جتنے معاملات واقعات پیش آتے ہیں ان سب میں اللہ کے فیصلے پر وہ راضی رہے، اس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم جنت ہے جس میں نعمت ہی نعمت، راحت ہی راحت ہے، جنت میں کوئی غم نہیں۔ دوسرا عالم ہے جہنم جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، جس میں کوئی راحت نہیں۔ اور تیسرا عالم عالم دنیا ہے جس میں راحت بھی ہے اور غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے اور رنج بھی ہے، یعنی عالم دنیا میں دونوں چیزیں ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے جب دونوں چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا کہ اس دنیا میں راحت بھی ہے اور غم بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، تو اگر جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، رضا بالقضاء پر وہ راضی ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے غنی کر دے گا۔ عزیزان محترم، دنیا میں ایسے واقعات لازماً پیش آتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے انسان کو صدمہ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اس تکلیف کے نتیجے میں چاہے آدمی روئے، اظہار غم کرے، لیکن اس کا دل اس بات پر راضی ہو کہ اللہ نے جو میرے لیے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ درست ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے لیے مہربانی ہی مہربانی ہے۔ مثلا اس کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی صدمہ آ گیا، تو اس کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے جو کچھ لکھا ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل میں صدمہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ میں یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، صدمہ بھی ہے، آنسو بھی بہ رہے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن دل اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر مطمئن ہے کہ اس نے تقدیر میں جو کچھ لکھا تھا وہ برحق تھا اور حکمت کے عین مطابق تھا۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں، میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا جس کی پاداش میں مجھے پکڑا گیا۔ الیاذ باللہ، اس قسم کے کلمات جب زبان سے نکلتے ہیں یہ در حقیقت بے صبری ہے، اللہ کی تقدیر پر شکوہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے اور کبھی ایسا جملہ زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمت الرحمن یہ اللہ کے دوستوں میں سے دوست ہیں، ایک ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا حضور کیسے مزاج ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا میرے مزاج کا کیا پوچھتے ہو، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے مجھ سے زیادہ خوشی اور عیش و آرام میں کون ہوگا؟ سوال کرنے والے نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی شخص کے بارے میں نہ یہ سنا نہ یہ دیکھا کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو۔
آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، یعنی جو میرے مولا کی مشیت وہی میری بھی مرضی، میرے مولا نے جو فیصلہ کر دیا میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے کہ میری مرضی وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کتنا مستند اور درست ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، لیکن عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، اے ملک الموت یہ بتاؤ، جب تم نے کسی کی روح قبض کی تو تمہیں کسی پر ترس بھی آیا، کسی پر پیار بھی آیا؟ اس نے کہا مالک و مولا مجھے 2 شخصوں پر رحم آیا۔ ایک سمندر میں طوفان آیا اور اس طوفان کی وجہ سے لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ بچ گئے جس میں ایک عورت تھی جو حاملہ تھی، اور اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مار کر اپنی جان بچانے کی فکر کی۔ اسی سمندر میں اس کے بچے کی ولادت ہو گئی اور تیرا حکم آیا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہے، نہ اس بچے کا کوئی گھر ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار، لے دے کے ایک ماں تھی اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ مجھے اس بچے پر ترس آیا کہ یہ بچہ سمندر کے بیچ میں تختے پر کس طرح زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا کون شخص تھا؟ اس نے عرض کیا ملک الموت علیہ السلام نے مالک و مولا ایک بادشاہ تھا جس نے دنیا میں ایک جنت بنوائی، اپنا زندگی بھر سرمایہ اس جنت کو بنانے پر لگایا۔ جب جنت تعمیر ہو گئی، جنت بن گئی، اب جنت کو دیکھنے کے لیے جب وہ جنت میں جانے لگا، ایک پاؤں اس کا جنت کے اندر تھا، ایک پاؤں جنت کے باہر تھا۔ اسی وقت تیرا حکم آ گیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے اس پر ترس آیا کہ یہ شخص کیسا ہی برا سہی، لیکن اس نے بڑی محنت اور مشقت سے وہ جنت بنوائی تھی، کم از کم اندر جا کر یہ جنت دیکھ لیتا، کم از کم اس کی محنت کا کچھ صلہ اس کو دنیا کے اندر مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، تم نے ایک ہی آدمی پر 2 مرتبہ ترس کھایا۔ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو تختے پر تیرتا ہوا تم نے دیکھا تھا، اس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت تم نے اس بچے پر ترس کھایا۔ وہی بچہ اب بادشاہ بن چکا تھا، اب اس بادشاہ کی روح قبض کرنے ہوئے تم نے دوبارہ اس پر ترس کھایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھید کون جان سکتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کس کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، یہ بات انسان کی عقل سے ماورا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کر دوں، سارے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ بلائیں اور آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں، پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے ان کے اوپر آتی ہیں۔ اس لیے کائنات میں واقعہ ہونے والے واقعات کے بارے میں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ انسان ان واقعات میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں اور قدرتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، چاہے وہ روپے پیسے یا دین و دنیا کے دوسرے واقعات ہوں، ان پر راضی ہو جاؤ۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے خلاف کوئی شکوہ دل میں نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینہ کے عین مطابق سمجھو۔ عزیزان محترم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا، اگر تم نے رضامندی اختیار کر لی تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم نے اپنے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تابع کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری اصلاح فرمائی۔ میں نے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت گزار بننے کا نسخہ، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عابد و زاہد بن جائیں تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر راضی رہیں، قناعت کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، ہم غنی ہو جائیں گے، سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالی ہماری غیب سے امداد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اے کاش اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، یاد رکھ لیجئے علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہر جمعے کو جامع محمدی مسجد درود و سلام والی حیدرآباد سندھ پاکستان میں الحمدللہ ہر جمعے کو نماز جمعہ سے قبل بیان ہوتا ہے۔ 12:30 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے اور 1:15 پر خطبے کی اذان ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاکھوں بار درود و سلام پڑھا جاتا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، لنگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوتا ہے۔ اے کاش ہم اس محفل میں آ جائیں اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حقدار بن جائیں۔ یاد رکھ لیجئے تھوڑی سی کوشش کریں گے، تھوڑی سی جد و جہد کریں گے، اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے سے اللہ تعالی ہمیں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالی ہماری امداد فرمائے گا، ہمیں قناعت کی دولت عطا فرمائے گا اور ہمیں رضا بالقضاء کے منصب پر فائز کر دے گا کہ ہم اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے کہ اللہ تعالی نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا شکوہ و شکایت ہماری زبان پر نہیں آئے گی، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا اور پکا با کردار با حیا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ عز و جل تو ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ ہمارے زبان و بیان میں تاثیر عطا فرما۔ یا اللہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے میں ہماری غیب سے امداد فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے جسم کے ہر ایک عضو کو تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی سے بچا لے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بار بار ہزار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ جن بزرگوں کے دامان کرم سے وابستہ ہیں یا اللہ، جن کے فیضان کرم سے سلسلہ جاری و ساری ہے یا اللہ، ان کا سایہ رحمت ہم پر تادیر قائم و دائم فرما۔ علماء اہل سنت کی خیر فرما، جو ہمارے ساتھ دینی معاملات میں تعاون کرتے ہیں، کیا ہے، کریں گے، یا اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں عطا فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔